ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں سورج اپنی سنہری کرنوں سے زمین کو بوسہ دیتا تھا اور چاند اپنے چمکتے ہوئے دریاؤں پر نرم مسکراہٹ دیتا تھا۔ وہاں ایک بادشاہ مہاراج آدھراج کی حکمرانی تھی۔ ان کی سلطنت پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان واقع تھی اور یہ اپنے بے مثال حسن اور خوشحالی کے لیے مشہور تھی۔ لوگ امن و سکون میں رہتے تھے اور بادشاہ کی حکمرانی محبت اور خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ تاہم اس سلطنت کی سب سے خاص بات ایک پھول تھا جس کا نام سدا بہار روز ٹائملس روز تھا، جو صرف 100 سال میں ایک بار کھلتا تھا۔ سدا بہار روز کوئی معمولی پھول نہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میں ابدی زندگی دینے کی طاقت تھی، نہ صرف جسمانی زندگی بلکہ روح کو بھی۔ یہ گلاب ابدی محبت اور خوبصورتی کی علامت تھا جو وقت اور قدرت کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا تھا۔ سدا بہار روز کی کہانی نسلوں سے سنائی جاتی آئی تھی۔ یہ مانا جاتا تھا کہ جو شخص بھی اس پھول کو ڈھونڈے گا اسے ابدی زندگی ملے گی، مگر ایک شرط تھی، صرف ایک صاف دل والا ہی اس کی طاقت کو بیدار کر سکتا تھا۔ صدیوں تک سدا بہار روز ایک راز ہی رہا۔ اس کا مقام چند ہی لوگوں کو معلوم تھا اور کئی مہم جو اور متلاشی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آخری بار جب سدا بہار روز کھلا تھا 100 سال پہلے، اور اس کی طاقت اگلی نسل کو منتقل ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سدا بہار روز کی کہانی ایک پرانی کہانی بن گئی، لیکن وہ پھول خود ابھی تک پوشیدہ تھا۔ اس سلطنت میں ایک شہزادی تھی جس کا نام آریہ تھا۔ وہ ایک نادر خوبصورتی اور حکمت کی حامل لڑکی تھی۔ اس کے سیاہ بال دریا کی لہر کی طرح نرم تھے اور اس کی آنکھیں رات کے آسمان کی طرح گہری تھیں۔ شہزادی آریہ کو اس کی مہربانی، ذہانت اور انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ غریبوں کی مدد کرنے، جھگڑوں کو حل کرنے اور شفا دینے کے قدیم طریقوں کی تعلیم حاصل کرنے میں گزارتی۔ تاہم اس کے دل میں ایک کمی تھی، کچھ ایسا جسے وہ ہمیشہ سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آریہ نے ہمیشہ سدا بہار روز کی کہانیاں سنی تھیں۔ وہ ہمیشہ اس پھول کی حقیقی طاقت کے بارے میں سوچتی تھی اور یہ کہ یہ اس کے لوگوں کے لیے اتنا اہم کیوں تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اس پھول کا ایک خاص رشتہ شاہی خاندان سے تھا۔ ایک دن جب آریہ شاہی باغات میں بیٹھی تھی، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کے والد بادشاہ آدھراج نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے، ان کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں۔ ایک حکمران کے طور پر انہوں نے کئی موسم دیکھے تھے، مگر دل میں ایک گہری احساس تھا کہ ان کا وقت اب قریب آ رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے حکمرانی کر رہے تھے اور ان کی بیٹی کو تخت دینے کا خیال ان کے دل میں فخر اور خوف دونوں کی کیفیت پیدا کرتا تھا۔ فخر اس لیے کیونکہ آریہ سب سے زیادہ اہل اور رحم دل تھی، خوف اس لیے کیونکہ تخت کی ذمہ داری اتنی آسان نہیں تھی۔ آریہ، بادشاہ نے کہنا شروع کیا، ان کی آواز میں دکھ تھا، میں نے ایک طویل اور مکمل زندگی گزاری ہے، لیکن ایک کام ہے جو میں تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہماری سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ آریہ نے غور سے سنا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سدا بہار روز بادشاہ نے جاری رکھا، صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ ہماری سلطنت کی بقا کی کنجی ہے۔ میں نے اسے کئی سالوں تک چھپائے رکھا، مگر اب تمہیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ صرف تم میری بیٹی اس کی طاقت کو بیدار کر سکتی ہو۔ آریہ دنگ رہ گئی۔ والد میں نہیں سمجھتی۔ کیوں ابھی؟ کیونکہ میری پیاری سدا بہار روز صرف اس شخص کو منتخب کرتا ہے جس کا دل صاف ہو اور جو اس کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ تمہارے اندر وہ طاقت، حکمت اور خلوص ہے جو اس پھول کے طاقت کو بیدار کر سکتا ہے۔ لیکن خبردار رہو، ایسے لوگ ہیں جو اس پھول کو اپنے مفاد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ میں سدا بہار روز تلاش کروں گی والد، یہ میرا وعدہ ہے، آریہ نے کہا اور اس کی آواز میں پختگی تھی۔ اگلے دن شہزادی آریہ سدا بہار روز کو ڈھونڈنے کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ صرف چند قابل اعتماد سپاہی اور اس کا بچپن کا دوست ارجن تھا، جو ایک ماہر تیر انداز اور جنگجو تھا۔ ارجن بچپن سے اس کے ساتھ تھا اور وہ اسے بہتر طور پر جانتا تھا۔ انہیں طوفانوں، جنگلی جانوروں اور خطرناک راستوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آریہ نے ہمت نہ ہاری۔ ایک شام جب سورج افق کے نیچے غروب ہو رہا تھا، گروہ نے ایک قدیم مندر کے قریب کیمپ لگایا جو جنگل کے دل میں چھپا ہوا تھا۔ یہ مندر سدا بہار روز کے مقام کے بارے میں راز رکھنے والا تھا اور آریہ کو اس کی طرف ایک عجیب کشش محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ مندر کے مقدس حال میں داخل ہوئی تو اسے ایک آواز سنائی دی جو کسی جگہ سے آ رہی تھی۔ تم سدا بہار روز کی تلاش میں ہو شہزادی، مگر کیا تم اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ آریہ نے آس پاس دیکھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا، اس کی آواز میں تھوڑی لرزش تھی۔
میں سدا بہار روز کا محافظ ہوں، آواز نے جواب دیا۔ میں نے اس کی حفاظت صدیوں تک کی ہے۔ اگر تم اس روز کو تلاش کرنا چاہتی ہو تو تمہیں 3 آزمائشیں مکمل کرنی ہوں گی۔ ہر آزمائش تمہاری طاقت، ہمت اور حکمت کا امتحان لے گی۔ اگر تم کامیاب ہو گئیں تو سدا بہار روز خود کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اگر تم ناکام ہو گئیں تو تم کبھی اس تک نہیں پہنچ پاؤ گی۔ آریہ نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر سر ہلایا۔ وہ تیار تھی۔ پہلی آزمائش طاقت کی تھی۔ آریہ کو ایک تاریک غار میں لے جایا گیا جہاں اسے ایک بڑا سانپ ملتا ہے جس کی آنکھیں ایک پراسرار روشنی سے چمک رہی تھیں۔ سانپ غرا اور اس پر حملہ کر دیا، مگر آریہ نے ہمت نہ ہاری۔ اپنی تلوار نکال کر اس نے پوری طاقت سے لڑنا شروع کیا۔ کچھ دیر کی سخت لڑائی کے بعد آریہ نے سانپ کو شکست دی اور اس کا بھاری جسم اس کے قدموں میں گر گیا۔ دوسری آزمائش ہمت کی تھی۔ آریہ کو ایک بڑے کھائی کے کنارے پر لے جایا گیا جہاں ایک تنگ پل تھا جو ہوا سے ہل رہا تھا۔ پل کے دوسری طرف ایک جگہ تھی جہاں سدا بہار روز کا راز چھپایا گیا تھا۔ آریہ نے پل کی طرف قدم بڑھایا، اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ پل سست رفتار سے ہل رہا تھا مگر اس نے قدم بڑھاتے ہوئے مکمل اعتماد سے پار کیا۔ تیسری آزمائش حکمت کی تھی۔ آریہ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں قدیم کتابیں اور مخطوطے موجود تھے۔ ایک آواز نے اس سے ایک معمہ پوچھا جو اس کے دماغ کو چیلنج کرتا تھا۔ کئی گھنٹوں کی غور و فکر کے بعد آریہ نے معمہ حل کر لیا اور کمرہ کا آخری دروازہ کھل گیا جس کے پیچھے ایک مخفی باغ تھا۔ باغ کے وسط میں سدا بہار روز کھلا ہوا تھا اور اس کی پنکھڑیاں ایک غیر معمولی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ آریہ نے اس پھول کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے قریب پہنچتے ہی ایک طاقتور توانائی کا احساس ہوا جو اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ یہ گرمی اور طاقت کی لہریں تھیں جو اسے سکون اور قوت فراہم کر رہی تھیں۔ آواز پھر سنائی دی، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم سدا بہار روز کی طاقت کو بیدار کرنے کے لائق ہو شہزادی آریہ۔ یہ پھول تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ تم اپنی سلطنت کی خوشحالی کو یقینی بنا سکتی ہو اور محبت اور امن کی زندگی گزار سکتی ہو۔ لیکن یاد رکھو، اس کی طاقت کا استعمال ذاتی فائدے کے لیے نہ کرو۔ آریہ نے سر ہلایا، اس کا دل شکرگزاری سے بھر گیا۔ جب شہزادی آریہ سلطنت واپس لوٹی تو اسے ایک ہیرو کی طرح خوش آمدید کہا گیا۔ اس کا سفر نہ صرف اس کی طاقت اور حکمت کو ثابت کرنے والا تھا بلکہ اس نے لوگوں کے دلوں میں اتحاد بھی پیدا کیا۔ اس پھول کی طاقت سے آریہ نے ایک منصفانہ اور عادلانہ حکمرانی کی۔ سلطنت نے خوشحالی حاصل کی اور لوگ خوش رہے، اور یوں شہزادی آریہ محبت، حکمت اور طاقت کی ابدی علامت بن گئی، اور سدا بہار روز ہمیشہ کے لیے اس کے لوگوں کے دلوں میں کھلتا رہا جو محبت، امن اور حکمت کی ابدی خوبصورتی کا نشان تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کریں۔